اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات شام کے اسباب کیا بنے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات شام کے لیے کن کن فوجوں کو وہ بھیجا تھا۔ سب سے پہلے ہم اسباب دیکھ لیتے ہیں، کون کون سے سبب بنے تھے۔ روم اور عرب کی قدیم آویزش۔ روم اور عرب میں قدیم عداوت تھی، دشمنی چلی آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی رومیوں کی شہ پر ابرہہ نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کی غرض سے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا قتل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ دے کر حارث بن عمیر ازدی کو بصرہ کے حاکم کے پاس روانہ کیا تو کیسے روم کے گورنر شرحبیل نے انہیں گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا تھا۔ تیسرے نمبر پر جو سبب بنا تھا وہ یہ تھا کہ فتح عراق کی بنا پر رومیوں کے مسلمانوں سے خطرات۔ عراق میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات سے رومیوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں مسلمان بڑھتے بڑھتے ان کی بھی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دیں، اس لیے وہ بے فکر مند ہونے لگے اور انہوں نے مسلمانوں سے مقابلے کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ رومی اور عرب عیسائیوں کی مسلمانوں کے خلاف مدد۔ عرب اور روم کے عیسائیوں نے بہت سارے مواقع پر مسلمانوں کے خلاف ایرانیوں اور اسلامی ریاستوں کے باغیوں اور مرتدین کی مدد بھی کی تھی، جس کا مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا تھا۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرحد کی حفاظت کے لیے تعیناتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شمالی سرحدوں کو مضبوط بنانے کے لیے خالد بن سعید کو متعین کیا۔ رومیوں نے اس اقدام کو مسلمانوں کی طرف سے شام پر حملے کی تیاریاں باور کیا اور زور و شور سے جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ خالد بن سعید کی رومیوں سے شکست۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن سعید کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے متعین کیا، لیکن ان کی رومیوں کے ایک دستے سے ٹکر ہو گئی جس میں وہ فتح یاب بھی رہے۔ بعد میں خالد بن سعید نے مزید پیش قدمی کرنی چاہی، مگر رومی جنرل باہان نے پسپائی اختیار کر کے انہیں گھیرے میں لے لیا اور شکست دوچار کر دیا۔ خالد بن سعید کی شکست نے رومیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے مستعد ہو گئے۔ نمبر 7، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اقدام۔ رومیوں کی جنگ کی تیاریاں، ان کی طرف سے شدید حملے کے خطرے اور خالد بن سعید کی شکست کے تناظر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر مختلف اطراف سے لشکر کشی کا انتظام کرتے ہوئے ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن العاص، شرحبیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں اسلامی لشکر روانہ کر دیے۔ فتوحات شام کے واقعات۔ رومی اور اسلامی فوج کی جھڑپیں۔ اسلامی لشکروں کی آمد کی اطلاع پا کر کیسر نے، جو ان دنوں میں حمص میں مقیم تھا، ایک لشکر جمع کر کے مختلف علاقوں میں پھیلا دیا۔ رومی فوجوں نے اسلامی عساکر سے جھڑپیں شروع کر دیں۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلم فوجیں ایک جگہ پر جمع نہ ہونے پائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد۔ رومیوں کے بے پناہ عددی قوت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق کا انتظام مثنہ بنت حارثہ کے سپرد کر کے اسلامی فوجوں کی مدد کے لیے شام پہنچنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید خلیفہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ بصرہ کی فتح۔ حضرت خالد بن ولید شام کے سفر میں سینکڑوں میل کا انتہائی دشوار گزار صحرائی راستہ، جہاں کئی دن تک پانی ملنے کی توقع بھی نہ تھی، نہایت جلدی سے عبور کرتے ہوئے بصرہ پر پہنچے۔ بصرہ کی عیسائی عرب ریاست کی غسانی حکومت رومیوں کی ہمنوا تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے بصرہ پر حمل کر کے اسے فتح کر لیا۔ جنگ اجنادین، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی آخری جنگ ہے، رومیوں کا 2.5 لاکھ کے قریب لشکر کیسر کے جنرل تزارک تھیوڈر کی قیادت میں اسلامی فوجوں سے نبرد آزما ہوا۔ کئی ماہ تک جنگ ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید پہنچے تو انہوں نے کامیابی کے حصول میں ناکامی کا سبب اسلامی فوج کے منقسم دستوں کو باور کرتے ہوئے باہم متحد ہو کر لڑنے اور اختلاف سے بچنے کے لیے تمام سپہ سالاروں کو باری باری امیر بنانے کی تجویز دی۔
آپ کی تجویز سے اتفاق ہوا اور پہلے دن آپ ہی کی امارت تسلیم کر لی گئی۔ حضرت خالد بن ولید فوج کو انتہائی حکمت سے منظم کر کے دشمن کے مقابلے پر لے آئے۔ نہایت خونریز جنگ ہوئی، بالآخر دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا۔ دشمن کے 1.5 لاکھ سپاہی قتل ہوئے اور 3000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں بڑے بڑے عظیم صحابہ شامل تھے۔ آخر میں دمشق کا محاصرہ، اجنادین کی شاندار فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا، لیکن اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یوں دمشق کی فتح عہد فاروقی میں 16 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی اور عمل میں آئی۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے نمایاں کام کون کون سے تھے، جو عظیم کام ہوئے وہ کون سے تھے، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔